ناظرین، آج کی ویڈیو میں آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلوع ہونے سے لے کر بات شروع کریں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تمغہ امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس صنم کدہ کے متولی اور کلید بردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، دیگر رسوم جاہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے، یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبے کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہوتے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی۔ اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ہی ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ توفیق الہی نے بچا لیا کہ تیری شان ان مشاغل سے بالاتر ہوتی ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیکی سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس، ایک مذہب کامل کی تشہیر اور رہنمائی کونین کے منصب اعظم کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانے کے قریب میں اور حق پرستوں یعنی ورقہ زید عثمان بن حویرث کے دل میں خیال آیا کہ جماد الیاکل کے آگے سر جھکانا حماقت ہے۔ چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی کی دیوار سے سر ٹکرا کر رہ گئے۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے، اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے کہ اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تجھ کو کس طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے دنیاوی تعلقات تھے۔ تجارت کا کاروبار تھا، متعدد اولادیں تھیں، تجارت کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن دست قدرت کو جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالاتر تھا۔ دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ کو ہیچ نظر آتے تھے، تاہم مطلوب حقیقی کا اب تک کا پتہ نہیں تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل پر ایک غار تھا جس کو ہیرا کہتے۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ وہ ختم ہو چکا ہوتا تو پھر گھر پر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہوتے۔ صحیح بخاری میں کہ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ آئینی شرح بخاری میں ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا چونکہ تجلی کی جھلک تھی، دھوکہ ہوا، چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب اور اس سے زیادہ، لیکن جب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ ایک مغربی مورخ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی: سفر و حضر میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوہ ہیرا کی چٹانیں، کوہ ہیرا کی سربا فلک چوٹیاں، کھنڈر اور میدان، کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گرداں، گردش لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ نبوت کا دیبا چاہیے تھا کہ خواب میں آپ پر اسرار منکشف ہونے شروع ہو گئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے تھے بآئینہ وہی پیش آتا تھا۔ ایک دن جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار ہیرا میں مراقبے میں مصروف تھے، فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عربی زبان جانتے تھے اور تورات اور انجیل کے ماہر تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعے کی کیفیت سنی تو کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو
موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ پھر وہ آپ کو برقع کے پاس لے گئی، انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے شبہ یہ الفاظ نکلے، مجھ کو ڈر ہے لیکن یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب جلال الہی کا تاثر اور نبوت کے بارے گرا کی عظمت تخیل تھا۔ آپ نے کیا دیکھا، ناموس اعظم نے کیا کہا، کیا کیا مشاہدات ہوئے، یہ وہ نازک باتیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی کتاب التعبیر میں ہے کہ چند روز تک جب وہیں رک گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے کہ اپنے آپ کو گرا دیں۔ دفعتاً حضرت جبریل علیہ السلام نظر آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسکین ہو جاتی تھی، لیکن جب پھر وہی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمایاں ہوتے تسکین دیتے کہ آپ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں۔ حافظ ابن حجر علیہ نے اس حدیث کے حصے اول کی شرح موتر عظیم کا یہ اعتراض نقل کیا کہ ایک پیغمبر کو نبوت میں کیوں کر شک ہو سکتا ہے، اور ہو تو کسی عیسائی کی تسکین دینے سے کیا تسکین ہو سکتی ہے؟ پھر ایک مشہور محدث کا جواب نقل کیا کہ نبوت ایک امر عظیم ہے، اس کا تحمل دفعتاً نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے مانوس کیا گیا، پھر جب دفعتاً فرشتہ نظر آیا تو آپ شریعت کے تقاضے سے خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسکین دی، پھر جب ورقہ نے تصدیق کی تو آپ کو پورا یقین ہو گیا۔ محدث مذکور کے الفاظ یہ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کا کلام سنا تو آپ کو حق کا یقین ہو گیا اور آپ نے اس کا اعتراف کیا۔ محدث مذکور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہی بار بار اس لیے رک جاتی تھی کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں، لیکن جبکہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفر شام میں مقام بصرہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے اس کی تمام شاخیں آپ پر جھک آئیں، جس سے بحیرہ نے آپ کے نبی ہونے کا یقین کیا۔ جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ جبکہ صحاح میں موجود ہے کہ نبوت سے پہلے فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور جسمانی علائش نکال کر پھینک دی، تو خود ان روایتوں کی روایت کرنے والے کیوں کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے کا نظر آنا ایسا واقعہ تھا جس سے آپ اس قدر خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ ایک دفعہ تسکین ہو کر بھی بار بار اضطراب ہوتا تھا اور آپ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دینے کا ارادہ کرتے تھے، اور بار بار حضرت جبریل علیہ السلام کو اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ کیا اور کسی پیغمبر کو بھی ابتدائی وحی میں کبھی شک ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے آواز سنی کہ میں خدا ہوں، تو کیا ان کو کوئی شبہ پیدا ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ کا فرض اس قدر ہوتا کہ بس مسیح علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغی دعوت پر اکتفا فرمائیں یا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب، اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا، اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی تمام حرکات و سکانات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ کے صدق دعوے کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ یہ لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حرم میں محترم تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آغوش تربیت میں پلے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برسوں سے فیضیاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ کو پیغام سنایا، وہ سننے سے پہلے ہی مومن تھیں۔ پھر اور بزرگوں کی باری آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض تھے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، غرض ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان کا عام اثر تھا اور معززین شہر ان سے ہر بات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ ارباب روایت کا بیان ہے کہ کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، فاتح ایران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چپکے اور لوگوں میں بھی پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان سابقین اولین میں عمار، خباب بن الارت، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ، ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، عبیدہ اور
صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ممتاز ہیں، لیکن جو کچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کہ محرمان خاص کو سوا کسی کو کسی خبر نہ ہونے پائے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ ابن الاسیر کا بیان ہے کہ چاشت کی نماز اپنے حرم میں ادا کرتے تھے، کیونکہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھنے لگے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مذہب نہ ہو سکے گا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلام کیوں کر پھیلا۔ مخالفین نے اس کا ذریعہ تلوار بتایا۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کسی اور ویڈیو میں آئے گی، لیکن خاص پہلو پر یہی ہم نگاہ ڈالتے ہیں، یعنی یہ کہ اوائل اسلام میں جبکہ اسلام لانا جان و مال سے ہاتھ دھونا تھا، کون لوگ اور کس قسم کے لوگ ایمان لائے؟ اس زمانے میں جو لوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک تھیں اسی قسم کے، لیکن ان لوگوں میں بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے مخالفت کی۔ چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے۔ اکثر وہ لوگ اسلام لائے جو پہلے سے تلاش حق میں سرکردہ اور فطرت نیک طبع اور پاکیزہ اخلاق تھے۔ مثلا حضرت ابو بکر جاہلیت میں بھی عفیف، پارسا اور صدق و دیانت میں مشہور تھے۔ عثمان بن مظعون صوفی مزاج تھے اور اسلام سے پہلے شراب چھوڑ چکے تھے۔ اسلام کے بعد چاہتے تھے کہ راہب بن جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جداد کی تربیت یافتہ تھے، جو اسلام سے پہلے تارک شراب ہو کر وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا اسلام لانے والوں میں چھٹا یا ساتواں نمبر تھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ پہلے سے بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور غیر متعین طریقے سے جس طرح ان کے ذہن میں آتا تھا خدا کا نام لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ صحیح خبر لائیں۔ وہ مکہ میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن مجید کی صورتیں سنی۔ واپس جا کر ابو ذر سے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو لوگ مرتد کہتے ہیں، وہ مکارم اخلاق سکھاتا ہے اور جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں کوئی اور چیز ہے، تمہارا طریقہ اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین نہیں اور وہ خود مکہ آئے۔ زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور اسلام قبول کیا۔ وہ تمام عمر دنیاوی تعلقات سے الگ رہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص زر و مال جمع کرتا ہے مسلمان نہیں۔ چنانچہ اس بنا پر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں ان کو مدینہ سے دور بھیج دیا تھا۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو احناف کی تربیت یافتہ تھے، یعنی وہ لوگ جو زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی ترک کر چکے تھے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن اس اجمال اعتقاد کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے اور اسی لیے تلاش حق میں سرکردہ تھے۔ انہی میں زید بھی تھے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 برس پہلے وفات پائی، لیکن ان کے صاحبزادے سعید موجود تھے۔ وہ باپ کے ارشادات سن چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو ان کو وہ رہنما ہاتھ آ گیا جس کی جستجو میں ان کے باپ دنیا سے چل بسے اور وہ اب تک سرگشتہ تھے۔ یہ امر سب میں مشترک تھا کہ لوگ قریش کے مناسب اعظم میں سے کوئی خاص منصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ اکثر ایسے تھے، مثلا عمار، خباب، ابو فقیہ، صہیب، جن کو دولت و جاہ کے دربار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حرم میں جاتے تو روثہ قریش ہنس کر کہتے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔ کفار کے نزدیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سبب تھا، لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے انہی کے ہاتھ آ سکتی تھی۔ دولت و مال ان کے دلوں کو سیاہ نہیں کر سکا، فخر و غرور ان کو حق سے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو یہ ڈر نہ تھا کہ اگر بت پرستی چھوڑ دیں گے تو کعبے کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے ہی جاتا رہے گا۔ غرض ان کے دل ہر قسم کے زنگ سے پاک تھے۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء کے ابتدائی پیروکار ہمیشہ نادار اور مفلس لوگ تھے۔ عیسائیت کے ارکان اولین ماہی گیر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقربین خاص کی نسبت کفار کو اعلانیہ کہنا پڑا، اور ہم تو بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی انہی لوگوں نے کی جو رذیل ہیں، اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ یہ سابقین اسلام جس قسم کا راسخ ایمان لائے تھے ان کی تفصیل آگے آتی ہے، جس سے ظاہر ہوگا کہ قریش کی سخت خون خاریاں، دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی، اور آخر انہی کمزور ہاتھوں نے کیسر و کسرا کا الٹ دیا۔ 3 برس تک
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا، لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا۔ صاف حکم آیا، اور تجھ کو جو حکم دیا گیا وہ واشگاف کہہ دے اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا، لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا کہ ہاں، کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب شدید نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں ابو لہب آپ کا چچا بھی تھا، سخت برہم ہو کر واپس چلے گئے۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا۔ تمام خاندان عبد المطلب مدعو کیا گیا، حضرت حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارے گراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفتن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور گو میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ دو شخص جن میں ایک سے زیادہ صالح نوجوان ہیں، دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آگے، لیکن آگے چل کر زمانے نے بتایا کہ یہ سراپا سچ تھا۔ اب مسلمانوں کی ایک متعدد آباد جماعت تیار ہو گئی تھی، جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کر دیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اسی لیے دفتن ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے۔ ان کو خبر ہوئی، دوڑے ہوئے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ اب بات کریں کہ قریش کی مخالفت کی اس کے اسباب کا۔ مکہ کی جو عزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان جو تمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ہمسائگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتا تھا، اس کی صرف یہ وجہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور اور کلید بردار تھے۔ ناظرین، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خاندان ہاشم اور بنو امیہ برابر کے حریف تھے اور دونوں میں مدت سے رشک و رقابت چلی آتی تھی۔ نا تربیت یافتہ اور تند خو قوموں کا خاص ہے کہ کوئی تحریک جو ان کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو ان کو سخت برہم کر دیتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں ہوتی، ان کی تشنگی انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا۔ خلیل بت شکن کی یادگار یعنی کعبہ 360 معبودوں سے مزین تھی، جن میں حبل خدائے اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، معرکہ ہے جنگ میں فتح دلاتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے نہ تھا یا تھا تو وجود معطل تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اسلام کا اصل فرض اس طلسم کو دفتن برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت و اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔ قریش کا رئیس اعظم حرب بن امیہ تھا، چنانچہ حرب فجار میں وہی سپہ سالار اعظم تھا، لیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیاقت اور اثر سے ریاست حاصل کی۔ ابو جہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔ ابو سفیان گو اپنے باپ کا منصب نہ حاصل کر سکا، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا سردار وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر سن ابو لہب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ قبیلہ سہم میں سب سے زیادہ باثر عاص بن وائل تھا، جو نہایت دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ قریش کی عنان حکومت انہی روثا کے ہاتھ میں تھی اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی۔ قریش کے اور اکابر مثلاً اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نضر بن الحرث، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط انہی لوگوں کے زیر اثر تھے۔ اس وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ نمایاں نظر آتے تھے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اترنا تھا تو ان دو شہروں مکہ و طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا، یعنی ولید بن ربیعہ یا ابو مسعود ثقفی۔ عرب میں ریاست کے لیے دولت اور اولاد سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط تھی۔
اولاد کی نسبت اکثر وحشی قوموں میں، ہندوستان میں بھی یہ خیال رہا ہے کہ جو شخص صاحب اولاد نہ ہو وہ عالم آخرت کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ خیال ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔ قریش میں اوصاف مذکورہ کے لحاظ سے جو لوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے وہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی، ابو مسعود ثقفی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوصاف سے بالکل خالی تھے۔ دولت کے غبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک تھا، اور اولاد مذکور سال 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ تیسرا سبب سن لیجئے، قریش کو عیسائیوں سے نفرت تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہ الاشرم یعنی بادشاہ حبش جو کعبے کے ڈھانے کو آیا تھا عیسائی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلے میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایران اور روم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور مسلمان شکستہ ہوئے، چنانچہ یہ آیات اتری، فرمان الہی ہے، قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن یہ لوگ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ خدا ہی کو اختیار ہے پہلے بھی اور پیچھے بھی، اور سب مسلمان اللہ کی مدد سے خوشی منائیں گے۔ ناظرین، اسلام اور نصرانیت میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس زمانے میں اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا۔ ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا سبب سن لیجیے، اور ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔ قریش میں 2 قبیلے نہایت ممتاز اور حریف، بنو ہاشم و بنو امیہ۔ عبد المطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن ان کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر پیدا نہیں ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے، ابو لہب بد چلن تھا، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب یعنی ہاشم کی فتح خیال کرتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان ہی نے برپا کیں، اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا۔ عقبہ بن ابی معیط جو سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوش مبارک پر اونٹ کی اوج لاد کر ڈال دی تھی، وہ بھی بھی تھا۔ بنو امیہ کے بعد جس قبیلے کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بنو مخزوم تھے۔ ولید بن مغیرہ اسی خاندان کا رئیس تھا، اس لیے اس قبیلے نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ ابو جہل کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف مقابل رہے، انہوں نے مہمانداریاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے ایک کاندھے سے کندھا ملا دیا تو اب بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار ہیں۔ خدا کی قسم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ پانچواں سبب بھی یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبب تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے۔ ابو لہب جو خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھے، اس نے حرم محترم کے خزانے سے غزال زرعی چرا کر بیچ ڈالا تھا۔ اخنس بن شریک جو بنو زہرہ کا حلیف اور روسائے عرب میں شمار کیا جاتا تھا، نمام اور کذاب تھا۔ نضر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ اسی طرح اکثر ارباب جاہ مختلف قسم کے اعمال شنیعہ میں گرفتار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بت پرستی کی برائیاں بیان فرماتے تھے، دوسری طرف ان بد اخلاقیوں میں سخت داروگیر کرتے تھے، جس سے ان کی عظمت و اقتدار کی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں پہم اعلانیہ ان بدکاروں کی شان میں آیتیں نازل ہوتی تھی اور گو طریقہ بیان عام ہوتا تھا، لیکن لوگ جانتے تھے کہ روح سخن کس کی طرف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اس شخص کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں قسم کھاتا ہے، آبرو باختہ ہے، طائن ہے، چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے بڑھ گیا، بد ہے، تندخو ہے، ان سب باتوں کے ساتھ جھوٹا نسب بتاتا ہے، اس لیے کہ وہ مالدار اور لڑکوں والا ہے۔ سورہ علق میں ارشاد ہوا، وہ سن رکھے گا کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ممکن تھا کہ واض و پند کا نرم طریقہ اختیار کیا جاتا، لیکن مدت کی عربی نخوت، دولت و اقتدار کا فخر، ریاست کا زوم، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت سخت نہ ہوگی وہ خبردار نہ ہوتے، اس لیے بڑے بڑے جبار اس طرح مخاطب کیے جاتے تھے۔ سورہ مدثر میں ارشاد ہوتا ہے، ہم کو اور اس کو تنہا چھوڑ دو، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا، پھر بہت سا مال دیا، بیٹے دیے، سامان دیا، پھر چاہتا کہ ہم اس کو اور
اور دیں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ یہ خطاب ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتاج تھا، اور یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے ادا ہوتے تھے جس کو ظاہری جاہ و اقتدار حاصل نہ تھا، لیکن مخالفت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پر یکساں تھا، یہ تھا کہ جو معبود سینکڑوں برس عرب کے حاجت روا عام تھے اور جن کے آگے وہ ہر روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام و نشان مٹاتا تھا اور ان کی شان میں کہتا تھا سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ تم اور جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں قریش کے تحمل کے اسباب کی، ان اسباب کے ساتھ جن میں سے ہر ایک قریش کو سخت مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ توقع یہ تھی کہ اعلان دعوت کے ساتھ سخت خون ریزیاں شروع ہو جاتی، لیکن قریش نے تحمل سے کام لیا۔ اس کے ناگزیر اسباب تھے، قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور حرب الفجار کے بعد اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ قبیلہ پرستی کی وجہ سے لڑائی صرف اتنی سی بات پر شروع ہو جاتی تھی کہ کسی قبیلے کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے، مقتول کا قبیلہ بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے گا یہ آگ بجھ نہیں سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہونا قریش کے لیے نہایت آسان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گے اور پھر سلسلہ بسلسلہ تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور تقریباً کوئی قبیلہ ایسا باقی نہ تھا جس میں دو ایک شخص اسلام نہ لا چکے ہوں۔ اس لیے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک شخص کا جرم نہ تھا بلکہ سینکڑوں تھے اور سب کا استحصال کرنا ممکن نہ تھا۔ قریش کے رئیسوں میں متعدد ایسے لوگ تھے جو شریف النفس تھے، وہ بد نفسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں نیک نیتی کی بنا پر مخالفت کرتے تھے۔ اس بنا پر وہ چاہتے تھے کہ معاملہ صلح آشتی سے طے ہو جائے۔ غرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معززوں نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ جناب ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا، لیکن چونکہ بنائے نزاع قائم تھی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادائے فرض سے باز نہ سکتے تھے، اس لیے سفارت دوبارہ ابو طالب کے پاس آئی۔ اس میں تمام رئیس قریش یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے، اس لیے یا تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی ہے، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا کہ جان امن میرے اوپر اتنا بھار نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے جناب ابو طالب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لرزش ہے۔ آپ نے ابدیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدا اس کا کام پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ کی پراثر آواز نے جناب ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جا، کوئی شخص تیرا بال بانگا نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف ہوئے۔ قریش اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھا دیتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ قریش متحیر تھے کہ آپ یہ سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں؟ انسانی دماغ ایسی سخت نفس کشی اور جان بازی کا مقصد جاہ و دولت اور نام و نمود کی خواہش کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ قریش نے بھی یہی خیال کیا۔ اس بنا پر عتبہ بن ربیعہ قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ محمد کیا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مکہ کی ریاست، کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی، کیا دولت کا ذخیرہ، ہم یہ سب مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تمہارا زیر فرمان ہو جائے، لیکن ان باتوں سے تم باز آ جاؤ۔ عتبہ کو اس درخواست کی کامیابی کا پورا یقین تھا، لیکن ان سب ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ دیں۔ اے محمد، کہہ دیں کہ میں تم ہی جیسا آدمی، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں کہ کیا تم لوگ خدا کا انکار کرتے ہو؟
جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی اور تم خدا کے شریک قرار دیتے ہو، یہی سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا۔ اس نے قریش سے جا کر کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب ہو جائیں گے تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کو خود فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے رائے منظور نہ کی۔ ناظرین، اب بات کریں گے حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خاصی محبت کرتے تھے۔ وہ آپ سے صرف 2-3 برس بڑے تھے اور ساتھ کھیلے تھے۔ انہوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتے سے بھائی بھائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مزاج طبیعت شکار اور سپاہ گھری تھا۔ ان کا معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے اور دن بھر کے شکار کے بعد شام میں واپس ہوتے تو سب سے پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے رئیس صحن حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقے سے سب سے یارانہ تھا اور سب لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے تھے، ایک دن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت سخت گستاخیاں کی۔ ایک کنیز دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے آئے تو اس نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بےتاب ہو گئے، تیر و کماں ہاتھ میں لیا حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش و حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا، لیکن گھر پر آئے تو متردد تھے کہ آبائی دین کو دفاتن کیوں کر چھوڑ دوں۔ تمام دن سوچتے رہے، بالآخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ گویا 4 روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیا۔ تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی اعلانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے ساتھ دفتن یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو عبداللہ بن مسعود کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا، جب عمر اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ اتفاق سے عاص بن وائل نکلا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر مرتد ہو گئے۔ عاص بن وائل نے کہا تو کیا ہوا؟ میں نے عمر کو پناہ دی۔ رسوخ عزم، قوت ارادہ، شدت عمل انسان کے اصلی جوہر ہے اور داد کے قابل ہے، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے تو وہ سخت دلی، بے رحمی، درندہ طبی اور صفاقی کا معیب قالب اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام جب آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے قبیلوں نے اپنے حصار حفاظت میں لے لیا، تو قریش کا طیش و غضب ہر طرف سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ ان میں کچھ غلام کنیزیں بھی تھیں، کچھ غریب الوطن تھے جو 2-1 پشت سے مکہ میں آ رہے تھے، اور کچھ کمزور قبیلوں کے آدمی تھے جو کسی قسم کی عظمت و اقتدار نہیں رکھتے تھے۔ قریش نے ان کو اس طرح سے ستانا شروع کیا کہ زور و ستم کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکتائی کی تحقیر ہے۔ یہ آسان تھا کہ مسلمانوں کے خس و خاش سے سرزمین عرب دفتن پاک کر دی جاتی، لیکن قریش کا تشنہ انتقام اس سے نہیں اتر سکتا تھا۔ مسلمان اگر اپنے مذہب پر ثابت قدم رہ کر پیبند خاک کر دیے جاتے تو اس میں جس قدر قریش کی تعریف نکلتی تو اس سے زیادہ ان بے کسوں کا صبر و استقلال ہوتا۔ قریش کی شان اس وقت تک قائم رہ سکتی تھی جب یہ لوگ دائرہ اسلام سے پھر قریش کے مذہب میں آ جاتے۔ یہ شاید ان کو مسلمانوں کی سخت جانی کا امتحان لینا اور اس کی داد دینا منظور تھا۔ قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پر جلتا تھا کہ ان کا مدتوں کا بنا بنایا کارخانہ درہم برہم ہوا جاتا ہے، ان کے آباء و اجداد کی تحقیر کی جاتی ہے، قابل احترام معبودوں کی عظمت مٹی میں ملائی جاتی ہے۔ یہ لوگ صرف حسرت اور افسوس کر کے رہ جاتے تھے، کہتے تھے کہ چند خام طبقوں کے دماغ میں خلل آ گیا۔ عتبہ عاص بن وائل وغیرہ اسی قسم کے لوگ تھے، لیکن ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ کا معیار اس سے زیادہ بلند تھا۔ بہرحال ناظرین، اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے طریقے ایجاد ہوتے ہیں اور قریش طرح طرح کے ظلم
اور عبرتناک کارنامے سر انجام دیتا ہے، جن